بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں عبداللہ بھائی، جو ایک اسلامک کاؤنسلر و اسکالر ہیں۔ یہ دین و دنیا کے مطابق تمام مسائل کو جانتے ہیں اور اس کا مناسب حل بھی جانتے ہیں۔ ہم مساجد میں آپ کے مسائل سنتے رہتے ہیں، جہاں دینی مسائل ہو وہاں آپ پیش رہتے ہیں۔ عبداللہ بھائی صرف دینی نہیں بلکہ عصری علوم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں اس دعائیہ شعر کے ساتھ ان کو استقبال کرتی ہوں۔ عروج ہو تمہیں دنیا میں نصیب ایسا، عروج ہو تمہیں دنیا میں نصیب ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پر ناز کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے جو ہم سب کو دین عطا فرمایا ہے وہ دین کامل رہبری کا نام ہے، کمپلیٹ گائیڈنس دنیا اور آخرت کی اور ہر جگہ کی اور ہر ایک کے لیے۔ کوئی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے لیے رہبری نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ہم نیت کریں کہ یہ کوئی رسمی اور رواجی بات نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو لینا ہے۔ یہ ہماری سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ پہلی حدیث جو محدثین کرام نے نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو وہی دیتے ہیں جو اس نے نیت کی ہے۔ اب بتائیے نیت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ حضرات سے، میں بھی آپ ہی کے کیا کہتے ہیں وہ شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ ہی کا ایک فرد 22-23 سال میں نے پڑھایا ہے ٹی فارمیسی میں، تو اٹینشن بہت ضروری ہے۔ اور نیت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نیت کے لیے، نہ مال کی، نہ وقت کی، نہ طاقت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نیت ہماری بہت اچھی ہونا چاہیے ہر بات میں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نیت کریں، انشاءاللہ کامل دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ نیت کرنے کے لیے 5 پیسے بھی لگیں گے۔ اور دوسری آئیڈیا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لینے کی، کہ دینے والے اللہ ہی ہیں، سب کچھ کے مالک اکیلے اللہ ہیں۔ لہذا دوسرا کام بھی بہت آسان ہے، وہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا بنائیں، جو آپ پسند کرتے ہیں زندگی، اللہ وہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور دعا ہی عبادت ہے۔ الدعا هو العبادت، الدعا مخ العبادت، حدیث میں آتا ہے دعا ہی عبادت ہے اور دعا مغز ہے ساری عبادت کا۔ اس لیے پہلی گزارش ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ باتیں ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، وہ عمل کے لیے یوم اساتذہ ہے یہ، اور سب سے بڑے استاد کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں جو سارے استادوں کے استاد ہیں۔ جی، تو وہ جو زندگی لے کر آئے ہیں وہ عمل کے لیے، لہٰذا جو ہے وہ اس کی نیت۔ دوسری بات، بہت خوشی ہوئی یہاں کی ماشاءاللہ ترقیات سن کر،
بہت بڑا مجمع ہمارے طلبہ کا آپ کے ہاتھوں کے نیچے ہے، اور بہت بڑا اساتذہ کا مجمع ماشاءاللہ یہاں تیار ہو گیا ہے پڑھانے کے لیے۔ تو یہ ترقی دیکھ کر اصل میں بہت دنوں بعد میرا یہاں آنا ہوا، تو یہ ساری سن کر بہت دلی خوشی ہوئی، اور بہت خوش ہونا چاہیے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر خوش ہونا۔ جی مسئلہ ہمارا بڑا یہ ہو گیا ہے، ممبئی میں ایک جگہ میں دکان پر کچھ لے رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ آج لوگ دکھی اس لیے اپنے دکھوں سے نہیں ہیں، لوگ دکھی ہیں دوسروں کے سکھوں سے، یہ سکھی کیوں ہے، یہ ہنستا کیوں ہے؟ جی تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ ایمان والوں کی ترقیات سے خوش ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جی تو بہت قابل مبارکباد ہیں آپ سارے حضرات، ٹیچرز بھی اور یہاں کا مینجمنٹ بھی، اللہ اور ترقیات سے نوازے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، نگاہوں سے اوجھل سما اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے۔ تو جہاں دنیاوی ترقی ہوئی ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی اسکول اور مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ترقیات کو سوچیں گے اور اس کو عمل میں لائیں گے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ آج یوم اساتذہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ معلم اور مدرس میں فرق ہوتا ہے۔ مدرس ٹیچر، انگلش میں ٹیچر کہیں گے، اور معلم کو انگلش میں کہیں گے انسٹرکٹر۔ ٹیچر جو ہے پڑھاتا ہے اور انسٹرکٹر جی کر کے بتاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ITI جو چلتے ہیں ان کے ٹیچر کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکٹر کہتے ہیں، وہ کر کے بتاتے ہیں سب پریکٹیکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کیا آپ کی صفات ہیں، خوبیاں، کمالات اللہ نے دی تھی؟ اتنا کہنا جو ہے وہ اصل میں یہ کہ اللہ کے بعد جو ساری بزرگی ہے، بڑائی ہے، وہ ساری کی ساری اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ شاعر کہتا ہے، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کے کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں بعد از خدا تم ہو۔ اللہ کے بعد ساری بڑائی بزرگی اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہیں کہ میں نے بہت سال پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ 300 سے زیادہ کتابیں غیر ایمان والوں نے لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، 300 سے زیادہ کتابیں۔ جی ابھی پچھلے سال ہم کشمیر گئے تھے تو وہاں کے ہمارے ہندو بھائی پنڈت ہیں، وہ بڑے بزرگ شاعر ہیں وہاں کے، تو ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑی عمر کے ہیں، انہوں نے ان کے اشعار سنائے۔ ایک شعر ان کا سنایا کہ بت پرستی میرا دین مگر، ہوں میں بت پرست، ہندو ہوں میں، کیس دل سے ہوں میں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمارے ہندو بھائی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب دل سے میں ہوں تو بت پرست، لیکن دل سے ہوں میں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک تو نہیں، پتہ نہیں کتنی جو ہے آپ کی شان میں کتنا کہا گیا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے جو لکھا ہے اس کا تو ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، یہ جو غیروں نے لکھا وہ میں نے بتایا۔ کالکا پرساد بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ جی وہ پیش کیا ہے تصور کہ ہم سوچ نہیں سکتے، وہ تصور پیش کیا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں وہ عرش تا فرش تلک درہم و دینار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوثر، وہ لال و زمرد سے لدے سارے اشجار، اور ایک سمت کھڑے ہو میرے وہ سید ابرار، پھر کال کا پرساد سے کوئی پوچھے کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے۔ تھوڑا سا گاڑی اردو ہے، ہماری اردو بھی ایسی ہے کہ
تھوڑا ایکسپلینیشن بھی میں کر دیتا ہوں. وہ ہمارے ایک صاحب بمبئی کے کہنے لگے کہ مجھ کو اردو سے بڑی محبت ہے, گھر میں بھی میں اردو چھپا پڑھتا ہوں, بازار میں بھی اردو چھپا پڑھتا ہوں. تو ایسی اردو ہے ہماری. تو تھوڑا سا میں, کیونکہ آج ماشاء اللہ انگلش والے بھی ہیں, تو ایسا تصور پیش کیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب زمین سے آسمان تک سونا چاندی بھر جائے اور سارے سمندر موتیوں سے بھر جائیں اور سارے پہاڑ پارس کا قیمتی پتھر بن جائیں اور سارے درخت ہیرے جواہرات سے لد جائیں, یعنی پوری کائنات خزانہ بن جائے, اور ایک طرف میرے سرکار کھڑے ہوں اور پھر مجھ سے کوئی پوچھے کال کا پرساد مجھ کو کیا چاہیے, تو میں سب چھوڑ دوں, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹیاں اپنے سر پہ اٹھا. تو یہ میرے دوستوں بزرگوں, میں تھوڑی سی دیر بات کرنی ہے, تو میں آپ سے کیا عرض کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی, اب مسئلہ ہمارا کیا ہے. ابھی میں پوچھوں آپ سب سے, میں آپ کا کیا کہتے ہیں ساتھی ہوں, اور ہر اعتبار سے ایک غربت ہے ہماری, پروفیشن کے اعتبار سے بھی اور اسلام کے اعتبار سے بھی. میں اگر پوچھوں کہ سیرت کس نے پڑھی ہے تو ابھی ہمارا پول کھل جائے گا. میں پوچھوں گا نہیں, جس ذات گرامی پر اتنا لکھا گیا اس کو ہم نے نہیں پڑھا, اور جنہوں نے پڑھا ان کا یہ حال ہے. ایک اور سکھ شاعر اپنے ہندوستان کے, ان کا بھی ایک شعر سن لیجیے. ان کو ایک صاحب نے بہت موٹی کتاب جو ہمارے غیر مسلم شعراء نے لکھی ہے, وہ سارے اشعار ایک کتاب میں جمع کیے گئے ہیں, وہ کئی سو پیجز کی. اس کا ایک شعر صرف سنا رہا ہوں میں آپ کو. وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ چارہ تو نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں, ہمارے بھی, کیونکہ سیرت پڑھی انہوں نے تو یہ صورت پیدا ہو گئی. اس لیے پہلی گزارش ہے ٹیچروں سے کہ وہ سیرت کا خوب مطالعہ کریں. قرآن اور سنت یہ دو چیزیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, لہذا اس کی نیت کریں ہم سب, چاہے تھوڑا سا وقت ہے. آج کل بہت آسان ہو گیا ہے, یہ موبائل بہت بڑے فتنوں کا کیا کہتے ہیں وہ ذریعہ بھی ہے. سارے گناہوں کے اڈے آ گئے ہیں موبائل پر. اب گناہ بہت سستا اور آسان ہو گیا, کہیں جانا نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے. اور گناہ ہی میرے بزرگوں بندے اور اللہ کے بیچ میں سب سے بڑی آڑ جو ہے وہ گناہ ہے. رکاوٹ سب سے بڑی ہمارے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے, اور اس میں بہت سارے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں موبائل سے. اتنے لوگ حافظ ہو گئے, اتنے لوگ موبائل پر پڑھ کر عالم بن گئے, بہت اویئرنیس آ گیا صاحب جی. تو اس کا اللہ مس یوز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, تو سب سے بڑی شان کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی سب سے زیادہ قرآن میں اللہ نے تعریف کی, اور سب سے زیادہ ضرورت ہے ٹیچروں کو. ٹیچر جو ہے نا وہ کون ہے, یہ بلڈر آف نیشن ہے, فاؤنڈر آف نیشن ہے, معمار قوم ہے. مجھ کو بڑی چاہت ہوتی ہے ٹیچروں سے بات کرنے کی, کیونکہ سب سے زیادہ موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے ٹیچر حضرات جی. دو پروفیشن ایسے ہیں جس میں ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے اس پروفیشن سے, ہر ایک کو, چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو, چاہے وہ جو ہے وہ فقیر ہو, کلاش, ہر ایک کو ٹیچر کی جو ہے صحبت ملتی ہے. اگر ہمارے ٹیچر اساتذہ اللہ ہم سب کو توفیق دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں, تو یہ نسلوں تک کا انقلاب کا ذریعہ بنے گے جی. 8-10 سال میں یہ بچے ہمارے کم سے کم 8-10 سال ہمارے ساتھ رہتے ہیں, بہت بڑا انقلاب آ جائے گا اگر ہمارے ٹیچر اس کو لے لیں. جیسے ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی کہا یہ بات جی, کہ ہمارا کیا رول ہے,
اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو سب سے پہلے جو روشن چراغ ہوتا ہے نا وہی روشنی پھیلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا قرآن میں، روشن سورج نہیں کہا۔ سورج بھی روشن ہے، اس کی روشنی چراغ سے بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہے وہ روشن سراج منیرہ۔ تو ایک سورج دوسرے سورج کو وجود میں نہیں لا سکتا، ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہ کر 1,24,000 اور ایک روایت میں 44,000 صحابہ کیا بن گئے؟ یہ ساری دنیا کے بڑے بڑے اللہ والے مل کر ایک صحابی کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مقام نہیں پا سکتے، یہ صحبت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی تھی جی، اللہ کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور سب ماشاءاللہ اس شعبے سے ہیں، سائنس پڑھاتا ہے، کوئی فزکس، کوئی کیمسٹری، کوئی بایولوجی، کوئی باٹنی۔ اگر اس نظر سے ہم یہ پڑھیں اور پڑھائیں تو یہ سب معرفت کا ذریعہ بن جائیں گے جی۔ میں آپ کو ایک تو چھوٹی سی ہنٹ دیتا ہوں، 2-4، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کا شاہکار اور اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اور اللہ نے یہ ساری کائنات اسی لیے رچائی بسائی ہے کہ ہم یہ دیکھ کر اللہ کو پہچانیں۔ یہ بنی ہوئی چیزیں ایسی ہیں تو بنانے والا کیسا ہے۔ تو ایک بات کامن میں عرض کرتا ہوں، پھر ہم سوچیں اس کو۔ دماغ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کی معرفت میں ہم آگے بڑھیں، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے جی، توبہ کرو، سب سے بڑا تو اللہ ہے جی، لیکن پیسے کو بڑا بنا دیا۔ تو ساری بدھی ہماری کہاں جا رہی ہے؟ نہیں، ہمارے بزرگ لطیفہ سناتے تھے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بزنس مائنڈیڈ، ہر وقت بزنس سوچتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے بھی حساب کتاب چالو رہتا ہے ان کا، دیکھا ہوگا آپ کو۔ تو کسی نے پوچھا ان سے جنت میں جاؤ گے جہنم میں؟ تو کہا 4 آنے کا نفع جہاں زیادہ ملتا ہو وہاں دیکھ دیجیے، ہر جگہ جو ہے وہ۔ تو یہ لطیفہ میں نے سنا ہے ایک جگہ ایک ملک والوں کو، تو انہوں نے کہا اس کے آگے بھی بات چلتی ہے ہمارے یہاں۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا فرشتوں نے پوچھا کہ جنت میں جاؤ گے، بزنس مین سے، جنت میں جاؤ گے جہنم میں؟ کہا دونوں جگہ کی انٹری دے دو ان کو۔ کہا جہنم میں جا کے کیا کرو گے؟ کہا وہاں سے آگ لا کے جنت میں بیچیں گے، دھندا اچھا چلے گا۔ جنت میں آگ نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو وہ پیسے کے چکر میں ہماری ساری بدھی وہاں جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عقل اللہ نے دی تھی ان کو پہچاننے کے لیے، اس لیے دیکھو کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، اللہ کتابیں نہیں اتارتے اور نبیوں کو نہیں بھیجتے، تو یہ عقل کافی تھی اللہ کو پہچاننے کے لیے جی، ایسی عقل اللہ نے دی ہے۔ تو ایک بات میں کامن عرض کر رہا تھا کہ ساری کائنات کے بنانے میں ایک چیز کامن کیا ہے؟ کہ ساری کائنات ناممکنات کا مجموعہ ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا وہ اکیلے اللہ نے کیا ہے جی۔ ایک مثال اپنی ذات کے اعتبار سے، 7 ڈائریکشن اللہ نے دیے ہیں ہم کو سوچنے کے لیے۔ آپ کہو گے 4 ڈائریکشن تو 4 ہی ہیں، ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ، اوپر نیچے اور 2 ایڈ کر لیجیے، اور ساتھ میں ہم وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تم کو کیسا بنایا اور کہاں بنایا۔ تو اللہ نے ہم سب کو کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، اللہ کہتے ہیں 3 اندھیروں میں نے تم کو بنایا۔ اب بتائیے اندھیرے میں کوئی کام ہوگا؟ لائٹ چلی ہے تو سارے کام بند، اور تنگ جگہ بنایا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا بٹن ہے جی، اس کی فیکٹری کتنی بڑی ہے، ورکرز کتنے ہیں، مٹیریل کتنا ہے، مشینریز کتنی ہیں، اور اللہ نے ہم کو کتنا اچھا بنایا ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں، معمولی چیز سے جی، کیسی اللہ کی قدرت ہے۔ اور دوسرا ایک ایگزامپل، دنیا کی پوری دنیا کیسی ہے؟ گول ہے، اور دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ پانی کا کوئی گولا بنا کے بتا دیں۔
پانی کیا ہے؟ کلر لیس، آڈر لیس، شیپ لیس ہے، شیپ نہیں دے سکتے پانی کو. اور پانی کا گولا وداؤٹ اینی ویسل، کوئی کنٹینر میں نہیں رکھا ہے اللہ نے، پانی کا گولا بنا کر رکھا ہے اللہ نے. کیسی قدرت ہے. تو اللہ کی بڑائی ہر بندے کے دل میں پیدا ہو، اس کے لیے آئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ کی بڑائی جب تک پیدا نہیں ہوگی اپنی بڑائی نہیں جائے گی. اور ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ پڑھے لکھوں لوگوں کے لیے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، اللہ بچائے بڑائی سے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ کو اپنی بڑائی ہے. شیطان کو کس نے مارا؟ اپنی بڑائی. انا خیر منہ، میں جو ہے بہت ایجوکیٹڈ ہوں صاحب، بہت کوالیفائڈ ہوں، سرٹیفائڈ ہوں. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. آدمی اپنی حقیقت دیکھے کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہو جائے گا. جی سب کچھ کون ہے؟ کہ اکیلا میرا اللہ ہے. ہم قدم قدم پر محتاج ہیں اللہ کے ہر معاملے میں. تو اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آئے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے. یہ سب کچھ کسی نے دیا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک اور زمین سے آسمان تک کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی، ہم گن ہی نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو. ہم اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اجی تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، ان گنت. تو کوئی کچھ دیتا ہے نا تو اس کا آدمی تھینکفل ہوتا ہے، گریٹفل ہوتا ہے. جی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ان کا مزاج تھا کام آنے کا لوگوں کے. ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور اپنے رشتہ داروں کے فساد ہو گیا، سیلاب آ گیا پوری جھوپڑی کو گھر میں، اور بڑا انتظام کرتے تھے چاول کا. کئی 100 کلو چاول جو ہے گھر میں نئے لیتے تھے، پھر پرانے ہوتے تھے. موقع آیا تو پوری ٹانکی خالی کر دی صاحب چاول کی بانٹنے میں. تو بہت کام آنے کا مزاج تھا. تو بمبئی میں جوانی میں اپنے ایک صاحب کو خون کا بوٹل، خون میچ ہو گیا گروپ، تو ایک خون کا ایک بوٹل دے دیا. وہ صاحب تقریباً، یہ ان کی جوانی کا قصہ ہے، ہمارے بچپن میں وہ صاحب جن کو خون دیا تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر آئے بمبئی سے، اسپیشل کار کر کے سارے گھر والوں کو بٹھا کر کہ ان صاحب نے میری جان بچائی، یہ خون کا بوٹل دیا تھا. 35 سال ہو گئے، بھولا نہیں وہ آدمی. سمجھ رہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سارا خون کس نے دیا ہے؟ ایک بوٹل خون نہیں بھلایا وہ آدمی. آدمی شریف ہو نا تو چھوٹے احسان کو بھی، اور کمی نہ ہو تو صاحب بڑے احسان پہ بھی لات مار دیتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. تو پوری زندگی یاد رکھا اس نے. سارا خون کس نے دیا ہے؟ ساری زندگی ٹاپ ٹو باٹم، زمین سے آسمان تک سب کچھ کس نے دیا ہے. تو کس سے محبت ہونا چاہیے؟ سسرال والوں سے. جی اللہ سے ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مر پٹنے والے بنے ہم اللہ پر جس نے سب کچھ دیا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے اللہ کے بعد. اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ قرآن کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پتھر کھائے، پیٹ پر پتھر بندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 2 بیٹیاں طلاق ہو گئی اسی دین کی خاطر. اور وطن عزیز مکہ چھوڑنا پڑا. مدینے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مدینے کا نام یثرب تھا. یثرب کے معنی اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن دین کی خاطر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے. مدینے کا جو مقام بڑا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے. مدینۃ الرسول، مدینۃ المنورہ، مدینۃ الطیبہ. مدینہ یعنی شہر، مدینۃ البیوٹی. جی تو آپ کے جانے کی وجہ سے اس کا بھاؤ بڑھا. تو ہمارے لیے ساری قربانیاں پیش کی اور سب سے زیادہ دعائیں ہمارے لیے مانگی. تو سب سے بڑا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا. لہٰذا اس کی گزارش میں کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے آخرت ہوگی اور اللہ رسول ہر جگہ ہم کو یاد رہیں گے تو ہم صحیح چلیں گے اور اس کا صحیح نتیجہ آئے گا دنیا میں بھی. اور مرنا ہے، ہم سب کو جانا ہے. کوئی ہے ایسا جو ہمیشہ کے لیے آیا ہے؟ جانا تو پکا ہے. کون کب جائے گا کسی کو پتہ نہیں.
تو اس کی تیاری کے ساتھ جو ہے ہم کو، تو یہ اگر زندگی میں آ گیا تو ہم بہترین رول ماڈل بنیں گے۔ صحابہ نے اسی کو اپنی زندگی میں اپنایا تو وہ صحابہ بن گئے اور پوری دنیا کے لیے رہنما اور رہبر بن گئے۔ صحابہ جہاں جاتے تھے نا وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم کو دیکھو۔ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں جی؟ تو اس لیے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل طریقہ آئے، اس کی ہم نیت کریں، اللہ سے دعا کریں اور بس بھر کی کوشش کریں۔ کوشش میں سب سے پہلی بات کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام۔ نماز جو ہے یہ پریکٹس آف اوبیڈینس، تابع داری کی مشق ہے۔ نماز اللہ کرے ہماری اچھی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کی نماز اچھی اس کی پوری زندگی اچھی۔ ایسا آٹومیٹک سسٹم اللہ نے دیا ہے، لیکن نماز ہماری کیسی ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن، کس دا گراؤنڈ، موو اراؤنڈ، گو ٹو دا ٹاؤن۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، میں کہتا ہوں راجدھانی ایکسپریس، راجدھانی ایکسپریس پتا ہوگی آپ کو، بمبئی سے دلی جاتی ہے تو کہیں رکتی نہیں ہو، ایسی ہماری نماز ہو گئی۔ تو نماز اچھی سیکھ کر ہم پڑھیں گے اطمینان سے جی، اللہ کی رضا کے لیے، اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، تو نماز پوری زندگی کو بدل دے گی۔ نماز اچھی بنے ہماری، اس کی گزارش تمام ہمارے اساتذہ سے۔ اور نماز کی تاکید اپنے بچوں کو، آپ لوگ ماشاءاللہ کتنا بڑا موقع اللہ نے دیا ہے میرے پیارے بچوں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ آج فجر کی نماز کس نے پڑھی کبھی پوچھ لیا کرو، چاہے ہم نے نہیں پڑھی ہے، اس نیت سے کہو کہ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے دے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نیت سے کہنے کا بھی اثر ہوگا جی۔ ابھی جا کر ظہر کون کون پڑھے گا جی؟ کہہ سکتے ہیں؟ ناک نہیں کٹ جائے گی، کالر ڈھیلی نہیں ہوتی، بلکہ اور عزت بڑھ جائے گی بچوں کے دل و دماغ میں آپ کی۔ تو نماز کا خود اہتمام اور نماز کی بچوں کو ترغیب، نماز کی اہمیت۔ نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر، بغیر سر کے زندگی کا تصور نہیں ہے، ایسی بغیر نماز کے اسلام کا تصور نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بتایا، عمل سے۔ میں نے کہا نا شروع میں 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مسجد میں آ کر 2 صحابہ کے سہارے بیٹھ کر پڑھی۔ 17 نمازیں کتابوں میں لکھا ہے، عمل سے بتایا۔ جنگ میں نماز نہیں چھوڑی۔ جنگ میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے آپ، ہم کو تجربہ تو نہیں ہے لیکن اندازہ کر سکتے ہیں جی۔ جنگ میں نماز نہیں چھوڑی، ہاں، اور ہم ذرا بہانے سے نماز اللہ نہ کرے چھوڑ جائے۔ تو نماز کا اہتمام، اور ٹیچروں کے لیے خاص تو سب سے بڑا ہتھیار اللہ نے دیا ہے، جس کا سب سے بڑا تذکرہ اللہ نے اپنے نبی کی شان میں کیا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہ اے نبی جی آپ کے اخلاق کے کیا کہنے جی؟ سکھانے کے لیے الرحمن علم القرآن، القہار علم القرآن نہیں کہا، قہار بھی اللہ کا نام ہے، الجبار علم القرآن نہیں کہا، الرحمن، جو رحمان و رحیم ہوگا، مشفق مہربان ہوگا، وہی ٹیچر بن سکتا ہے۔ ہم نے دیکھو بچپن میں اپنے دیکھا ہے شیروں کو جو ہے وہ رنگ ماسٹر کیا کرتا ہے، آگ میں سے کودوا رہا ہے اور اس سے تماشے کروا رہا ہے۔ شیر کو رام کر دیا کس نے؟ محبت نے۔ محبت فاتح عالم۔ تو اپنے بچوں کو ہم محبت دیں، پیار محبت سے جو چاہیں کروا لیں۔ اب بچے تو بچے ہیں، وہ کہتے ہیں سبی سبیون لو کانا ولی، کا ولی بھی ہے تو بچہ، اگر بچہ ہے تو وہ کھیلے گا کودے گا، نرم نرم، سستی، کاہلی، شرارت۔ بچوں کے بچہ شرارت نہیں کرے گا تو نانا جان کرے گا، کون کرے گا شرارت؟ تو پیار محبت سے سمجھانا بچوں کو۔ ایک تو نماز اور بچوں کے اخلاق پر محنت کہ بچے اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنیں جی۔ تو یہ جب اللہ رسول کا خیال کریں گے ہمارے بچے تو ٹیچر کا سب سے زیادہ کریں گے۔ ٹیچر بھی ان کے ماں باپ ہیں، ٹیچر کو بھی ماں باپ کہا۔
جی تو ایک تو یہ سب سے پہلی گزارش کہ اپنے بچوں پر اس رخ سے محنت ہو گئی. تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ٹیچنگ شعبہ ایسا ہے کہ اس میں ہماری دنیا بھی ہے، معاش بھی ہے اور معاد بھی ہے، آخرت بھی چھپی ہوئی ہے اس میں. تو یہ بچے زندگی بھر آپ کو بھولیں گے نہیں اور دعائیں دیتے رہیں گے جی کہ ہمارے ٹیچر نے ایسی ہماری گرومنگ کی، ایسی تربیت کی جی کہ ہم جو ہے آج یہاں پہنچ گئے. تو اس کی گزارش ٹیچر احباب سے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی اس رخ سے کہ ہم بچوں کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی. پھر بچوں کی صلاحیتوں کو پہچاننا کہ یہ بچہ جو ہے کیا بن سکتا ہے، IAS بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، کیا اس کی کیونکہ 8 سال آپ کے ساتھ ہے، 10 سال آپ کے ساتھ ہے جی یہ کیا کر سکتا ہے. اور کوئی بچہ کمزور ہے اور قابل نہیں ہے تو اس کو کیسے قابل بنانا، کیسے اس کو موٹیویٹ کرنا جی. ووکیشنل گائیڈنس یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے ٹیچر احباب کی. اور اس کے لیے دیکھو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے ٹیچنگ اسٹاف میں یونیٹی، سب کی فکر ایک ہو، دل ایک ہو، آپس میں محبتیں ہوں، ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ جی. گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے، جو دیتا ہے اس کو ملتا ہے. تو ہم دوسروں کی عزت، احترام اور رسپیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں ملے گا. اور یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، ہر ایمان والے کا اکرام ہمارے دل میں ہو. کہتے ہیں مسلمان اگر شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، گنہگار بھی ہے تو گناہ سے ہم نفرت کریں گے، گنہگار سے نفرت نہیں. یہ سکھایا ہے ہم کو. تو ہر ایک کی محبت یہ دین بتایا، ایمان بتایا. حدیث میں آتا ہے لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو. تو ٹانگ گھسیٹنے والا جو معاملہ ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے. کر بھلا جو تو بھلا چاہتا ہے. ہم دوسروں کا بھلا چاہیں گے، دوسروں کی بھلائی چاہیں گے تو اس کا ہونا وہ اللہ ہمارا ضرور بھلا کر دیں گے، طے شدہ بات ہے. اور اللہ نہ کرے کسی کا برا چاہا تو کسی کا برا تو ہونے کا نہیں، ہمارا ضرور ہو جائے گا. اس لیے ہماری آپس کی یونٹی، ایک فکر ہونا جو ہم کو مینجمنٹ سے ملتی ہے نا ہدایات کہ بھئی یہ گول ہے ہمارا، یہ ٹارگیٹ ہے، یہ گول ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، تو سب کی فکر ایک ہو جائے. اور ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اندازہ ہو گیا ابھی 98% آپ کا رزلٹ آ رہا ہے. تو یہ سب ٹیچرز میں کہتا ہوں اسکول کی روح ہوتی ہے، جان جی. ٹیچر جو ہے وہ اصل روح اور جان ہے. یہ تو سب عمارت اور یہ ساری چیزیں جو ہے انسٹرومنٹس اور یہ سب جسم ہے، اور روح کون ہے؟ آپ حضرات ہیں جی. تو ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد، ہمارا دلوں کا ملنا اور ہمارا ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا جی آپس میں، اور بچوں کا خیر خواہ ہونا، یہ سب دین ہے. خیر خواہی حدیث میں آتا ہے دین و نصیحہ. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام، بھلا چاہنے کا نام دین ہے. لہذا اس کی گزارش. اور جو نئی نئی باتیں آ رہی ہیں آج کل، بہت ایڈوانسمنٹ ہو گیا اس ایجوکیشن فیلڈ میں، کتنے نئے نئے کورسز آ گئے. تو وہ اس سے ہم آہنگ ہوں، ہمیں پتا ہو کیا چل رہا ہے، کس کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہمارے اسکول میں آئے، اس کی جو ہے ہم سب کو فکر ہو، اور اس کے لیے کوشش ہو، اور اس کے لیے دعا ہو. کرنے والے تو اللہ ہی ہیں. تو فکر، کوشش اور ساتھ دعا، تو ہم سب کی دنیا آخرت میں نیا پار لگ جائے گی، اور بہت بڑی آخرت کے اعتبار سے کمائی ہو جائے گی ہماری. اور اصل آخرت ہے، دنیا اصل نہیں ہے. دنیا چھوڑ کر جانا ہے ہم سب. وہ آخرت بن گئی تو سمجھیے سب بن گیا، اور وہ بگڑ گئی تو سب بگڑ گیا. اس لیے بہت ادب کے ساتھ ہمارے تمام اساتذہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کو ہم لیں، اور کیسے دینی اعتبار سے امپرومنٹ ہو نا، اس کی بھی فکر ہو ہماری. میں نے آتے ہی عرض کیا تھا کہ ہماری ماشاءاللہ لیڈیز اسٹاف بہت زیادہ ہے یہاں، تو دین کا لحاظ جو ہے وہ ہر جگہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ملت اسکول چلتا ہے بمبئی میں، کبھی وہاں کی بھی وزٹ کریں آپ،
تو وہاں دیکھیں ملت اسکول میں پورا اسلامی 12ویں تک وہ بھی چلے گئے ماشاءاللہ، اور ایک ایک بات علماء سے پوچھتے ہیں، مفتیان ہیں ان کے، کہ اس معاملے میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ لیڈیز سیکشن پورا الگ ہے اور جینٹس الگ ہیں، اسٹاف الگ ہے، اور پورا دینداری کے ساتھ ماشاءاللہ اسکول رن کر رہے ہیں۔ ابھی میں پچھلی دفعہ شاہین گیا تھا، شاہین اکیڈمی آپ کے بیدر میں، تو وہاں بھی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا، تو دینداری کے ساتھ جو کام ہوگا نا اس میں بہت خیر و برکت ہوگی، اور بہت اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اس لیے مینجمنٹ سے بھی ہماری گزارش ہے اور اسٹاف سے بھی کہ ہر جگہ دین کو برتنے کی کوشش ہو، چھوڑنا کچھ نہیں ہے، ہم کو رخ موڑنا ہے۔ ہمارے یہاں چھوڑوایا نہیں ہے، ازالہ نہیں ہے، امالہ ہے، رخ موڑنا ہے۔ یعنی ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر دوں اپنی، ایک بزرگ کو بلایا، ایک صاحب نے نیا گھر بنوایا تھا، تو کہا آپ تشریف لائیں، 2-4 رکعت ہمارے گھر میں پڑھ لیں، دعا کریں، خیر و برکت آئے گی۔ تو اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں، 8 آنکھیں ہوتی ہیں، 10 پیر ہوتے ہیں۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا کسے کہتے ہیں جی؟ اس کا ہر کام اچھی نیت سے ہوتا ہے اور ہر کام سنت طریقے پر ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا میرے آپ جیسے ہی ہوتے ہیں جی۔ تو بزرگ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کھڑکی، یہ روشن دان کیوں لگایا تم نے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس سے ہوا آئے، روشنی آئے۔ تو کہا یہ نیت کیوں نہیں کہ اس سے اذان کی آواز آئے؟ تو جب تک یہ کھڑکی دروازے لگے رہیں گے تجھ کو ثواب ملے گا، اور ہوا جی اور روشنی مفت میں آتی رہے گی تو کہیں جائے گی۔ تو اس لیے چھوڑنا نہیں ہے، رخ موڑنا ہے کہ ہمارا ہر کام کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے۔ اور حدیث میں اس کی اور تشریح آتی ہے، من عطا للہ ومنع للہ وحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانا۔ جس نے دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، نفرت کی اللہ کے لیے اور محبت کی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں ہنسا اللہ کے لیے، کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت ہے۔ کیوں نہیں منہ بنایا صاحب، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری صورت ہی ایسی ہے، محرم میں پیدا ہوا تھا، سب رو رہے تھے، اجی مسکرا کر بھی لو۔ اللہ کے نبی بہت مسکراتے تھے جی، تنہائی آپ کی الگ تھی اور لوگوں میں آپ، حضرت عائشہ فرماتی بہت مسکرانے والے جی۔ تو یہ مسکرانا، ہنسنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رونا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے اور سونا اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے اور بھوکا رہنا اللہ کے لیے، کمانا اللہ کے لیے، خرچ کرنا اللہ کے لیے جی۔ اب بتائیے کچھ چھوڑا ہم نے؟ چلنا اللہ کے لیے اور رکنا، بولنا اللہ کے لیے اور خاموش رہنا اللہ کے لیے۔ تو بتائیے کچھ چھوڑا ہم نے؟ سب کیا لیکن اللہ کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا تو نور علی نور۔ اس لیے گزارش ہے تمام احباب سے، نیت کریں انشاءاللہ دین کو برتیں گے، اس کے لیے اللہ سے مانگیں گے اور کوشش کریں گے دین کے لیے۔ سب نیت کرتے ہیں، اور بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کو بڑا کیا کہتے ہیں وہ موقع تلاش کرتا ہوں میں ٹیچر حضرات سے بات کروں، کوئی ایک ٹیچر بھی ملتا ہے تو میں اس سے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑا موقع دیا ہے رول ماڈل بننے کا اور اپنے ٹیچر کیا کہتے ہیں طلبہ پر محنت کا بڑا اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ موقع کسی کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، تو اس کو اویل کریں، بہت بڑی اپورچونٹی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ میں اپنے بچوں سے کیا کہوں، میں کیسے تربیت کروں، اللہ تو میری رہبری کرنا، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج بچے پوچھیں کہ اسکول سے جا کر سلام کس نے کیا، گھر میں آتے وقت سلام کر کے کون آیا، ایک جملہ پوچھ لیا۔ آج امی ابا کی خدمت کس نے کی، پیر کس نے دبائے جی، سر مالش کس نے کیا، ابا کا امی کا جی، گھر کا کام کس نے کیا۔ خیر الناس من ینفع الناس، ابھی ہمارے دوست انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ساری انسانیت کے کام آنے والے، مسلم مومن کے نہیں کہا اخلاص لگے۔ کتے کو پانی پلایا ایک گنہگار عورت نے، اللہ نے اس کے چرچے کر دیے، اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا، کتے کو پانی پلایا۔
تو انسانوں کے ہم کام آئیں گے، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ مسلم مومن نہیں، تمام انسانیت کے کام آنا، بلکہ جانوروں کے کام آنا سکھایا ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم کام والے بنے اور کام والے بنائیں اپنے بچوں کو۔ اللہ ہم سب کو بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور خوبیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ مینجمنٹ کا خصوصیت سے شکر گزار ہوں ہمارے پرنسپل صاحب کا۔ شکریہ عبداللہ بھائی نے الحمدللہ جتنی باتیں بتائی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے ضرور۔ میں عبداللہ بھائی آپ سے کچھ اور باتیں بتاتا چلوں کہ نارملی ایسا سمجھتے ہیں لوگ کہ دین کا کام صرف علماء یا مولانا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی اسکول کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ ہماری اسکول کی شائستہ مس ہے جونیئر کالج جو ہمارے پاس آئی، بولے سر بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک بچی ایڈمیشن لی ہوئی ہے۔ جب ہم نے اس سے پوچھے بیٹا نماز کا طریقہ کیا کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اور جب کہ یہی رہتی ہو شانتی نگر میں۔ تو ہماری اسکول کی مس نے کہا کہ بھئی آپ جاؤ ان کے محلے میں اور پورے محلے کے عورتوں کو بلواؤ، اور 10 روز ہمارے اساتذہ ٹیچرز گئی اور الحمدللہ سب کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ دین سے متعلق جتنی بھی باتیں، ہمارا ایک کوئز کمپٹیشن انشاءاللہ ہوگا، ہم آپ کو انوائٹ کریں گے۔ وراثت کے مسائل کو چھوڑ کر آپ ہمارے بچے سے جو سوال پوچھیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے جواب دیں گے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس طریقے کی کوئز کر رہے ہیں، جس میں ہمیں فیاض سر ہیں، ہمارے چھوٹے مولانا ہیں، بڑے مولانا، یہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہوگا۔